جی السلام علیکم. آگے جو ورڈس ہم کر رہے ہیں بیوٹی کو ڈسکرائب کرنے میں جو عام طور پہ ورڈس یوز ہوتے ہیں ان میں سے دو ورڈس اکٹھے میں ڈسکرائب کری ہوں جو کہ کافی اس کے میننگ جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے. ایک ہے اسٹائلش. اسٹائلش آپ دیکھیں کہ آپ بڑے فراٹے سے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. فلاں لڑکی بڑی اسٹائلش ہے, فلاں چیز بڑی اسٹائلش ہے, فلانا دوپٹہ بڑا اسٹائلش ہے, فلانی جوتی بڑی اسٹائلش ہے. لیکن اگر میں آپ سے اس کا مطلب پوچھوں تو اس کا مطلب اتنی آسانی سے لوگ نہیں بتا سکتے. لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز اسٹائلش ہے, لیکن اگر میں پوچھوں کہ اچھا اسٹائلش ہوتا کیا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ سب لوگ بتا سکیں, لیکن ہمارے استعمال میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. کیریکٹرائزڈ بائی اور کنفارمنگ ٹو اسٹائل اور دا فیشنیبل اسٹینڈرڈ. فیشنیبلی ایلیگنٹ, اسمارٹ اور شیک. کوئی بھی ایسی چیز جو کہ خوبصورت تو ہوئی ہو لیکن وہ سمجھیں کہ جو کرنٹ جو آج کل ٹرینڈز چل رہے ہیں جس کو فیشنیبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ جو بھی فیشن میں چل رہا ہے اس کے مطابق اگر اسٹائل میں اور اس کے مطابق اگر ہو تو اس کو آپ اسٹائلش کہتے ہیں. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ جو اسٹائل چل رہا ہوتا ہے, فیشن چل رہا ہوتا ہے, اسی کے اسٹینڈرڈس کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو آپ اسٹائلش کہتے ہیں. She wore a very stylish gown to the inaugural ball. آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بھی دعوت شعوت میں جاتے ہیں, کسی بھی شادی میں جائیں گے, کسی پارٹی میں جائیں گے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون بندہ اسٹائلش کپڑے پہنا ہوا ہے کسی نے اور کس کس کے کپڑے اسٹائلش نہیں ہیں. عام طور پہ اس کو کہتے ہیں اسٹائلش نہیں ہے جو کہ تھوڑے کسی پرانے فیشن کے ہوتے ہیں جو دیکھے دیکھے ہوتے ہیں. لیکن جو آج کل چل رہا ہوتا ہے کھلے پجامے, تنگ پجامے, لمبی قمیضیں, فلیئر, فلاں رنگ, تو سمجھے کہ ایک اسٹینڈرڈ فیشن ڈیزائنرز نے جو قائم کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اگر آپ رہیں تو آپ اس کو کہتے ہو اسٹائلش. لیکن اسٹائلش کے مطلب اس سے بھی زیادہ ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے دوسرا ورڈ ہم دیکھ لیتے ہیں, گلیمرس. گلیمرس بھی آپ کو پتا ہے عام طور پہ ایکٹریسز, ماڈلز یا فیشن فگرز جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بہت ہی گلیمرس ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فل آف گلیمر, چارمنگلی اور فیسینیٹنگلی اٹریکٹیو, اسپیشلی ان مسٹیریس اور میجیکل وے. اب گلیمر کا بڑا ہی مزیدار مطلب ہے کہ چیز کسی خاص سٹائل میں بھی ہونا, اور چیز جو ہے اس کا تھوڑا سا ایکسپینسو لکنگ بھی ہونا. یعنی ایکسپینسو لکنگ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پہنچ ہے اس سے تھوڑا اوپر ہوگا وہ, تو آپ کو وہ لگے گا اچھا یہ چیز ہے جس کو مطلب اس کی طلب ہو جائے گی. آپ کہیں گے کہ یہ لینا ہے. تو جب یہ چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ آپ کو چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ تھوڑی سی زیادہ پرائسی ہے, تھوڑی سی آپ کی پرائس رینج سے اوپر ہے, تو اس میں ایک خاص قسم کی اٹریکشن شامل ہو جاتی ہے. اس خوبصورتی کے ساتھ ایک خاص اٹریکشن شامل ہوتی ہے جس کو آپ گلیمر کہہ سکتے ہو. لیکن گلیمر میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ بڑا چارم کرتا ہے, بڑا جادوئی قسم کا ہوتا ہے, بڑا فیسنیٹ کرتا ہے اور بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے. اور ایک تیسری چیز بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایک مسٹری بھی ہوتی ہے, کہ کوئی ایک مسٹری یا میجیکل طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک اس میں ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ہے. تو سمجھے کہ جو گلیمر بنایا جاتا ہے بڑا پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر. جو ایکٹریسز کو اسٹائلش بناتے ہیں, جو چیزیں دو طرح کے فگرز ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کامن لائف میں نظر آ جائیں گے, اور ایک وہ فگرز ہوتے ہیں, وہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ تخیل کی دنیا میں رہیں, وہ ڈرامہ میں رہیں, وہ فیشن میں رہیں, کہ وہ سمجھیں کہ وہ ایک خواب کی دنیا میں رہتے ہیں, وہ اصل کی دنیا میں نہیں آتے. تو پھر وہ لوگ جن کو اسٹائلش ان کو بناتے ہیں اس طریقے سے, تو وہ کیسے بناتے ہیں؟ اس طرح بناتے ہیں کہ پھر ان میں کوئی ایک میجیکل ایلیمنٹ, کوئی ایسی چیز آؤٹ آف دا ریگولر ڈالتے ہیں تاکہ کلیئرلی پتا چل جائے کہ یہ تو خوابوں کی دنیا والا ہے, یہ تو مطلب اس کا ہمارے سے کیا تعلق. تو سمجھے کہ اس طریقے سے گلیمر آپ کریٹ کرتے ہیں. ایک اور مطلب یہ ہے فل آف ایکسائٹمنٹ, ایڈونچر اینڈ انیوژل ایکٹیویٹی. کوئی بھی ایسی چیز جس میں ایکسائٹمنٹ بھی بڑی ہو, کہ بڑا ہلہ گلا ہو اور بڑا ایڈونچر ہو, کہ بھائی کبھی یہ کرتے ہیں, کبھی وہ کرتے ہیں, کبھی یہاں جاتے ہیں, کبھی وہاں جاتے ہیں, اس کو بھی آپ گلیمرس کہتے ہیں. مثلا کچھ نوکریاں ہوتی ہیں ایسی, جیسے سمجھے کہ جس کو فورن کورسپونڈنٹ کہتے ہیں کہ
ایسا جرنلسٹ جو باہر کی دنیا کی خبریں لائے، یا جو فیشن کو کور کرتے ہیں جرنلسٹ، ان کو بھی آپ کہتے ہیں، یا کوئی جو پروفیشنل ٹریولرز ہوتے ہیں، یا جو پائلٹس ہوتے ہیں، یا جو ایئر ہوسٹسز ہوتی ہیں. سمجھے کہ یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جگہ جگہ گھومنا ہوتا ہے، ایڈونچر کرنا ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس قسم کے پروفیشنز کو بھی آپ گلیمرس جابس کہتے ہیں، کیونکہ وہ وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ جابس وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ عام حالات میں ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو سمجھے کہ گلیمر کے اندر کافی ساری چیزیں شامل ہیں. آپ اس چیز کو گلیمرس کہتے ہیں جو کہ آپ کی پہنچ سے تھوڑی باہر ہو، لیکن پھر بھی خوبصورت ہو. ایسی خوبصورتی جو آپ کی پہنچ سے باہر ہو، اس کو آپ گلیمرس کہیں گے. اب اسٹائلش میں نے بتایا تھا کہ ایسی چیز جو کہ کہنا چاہیے کہ کسی ٹرینڈ اور فیشن کے اندر ہو. لیکن اسٹائلش ایک اور بھی چیز ہوتی ہے. اسٹائلش وہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتے ہیں کسی ایسے طریقے سے اس میں کہ اس میں کوئی ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ نارمل سے ذرا ہٹ کے ہو. آپ کہیں کہ یہ بھائی اسی کا اسٹائل ہے، یہی کر سکتے ہیں. جیسے اس نے یہ ناک میں پہنا ہوا ہے، کان میں پہنا ہوا ہے، جیسے بٹن چار کھولے ہوئے. اب ان دو تین چیزوں کی وجہ سے جو ریگولر لڑکے ہیں ان سے یہ تھوڑا سا ہٹ کے لگے گا، لگتا ہے کہ یہ اپنی اپنے ہی چیز میں، یعنی سمجھے کہ جو اس کا پھر ڈریس اپ ہونے کا، بات کرنے کا، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے، وہ چونکہ نارمل سے ذرا سا ہٹ کے، تو آپ اس کو کہیں گے اچھا یہ اپنے ہی سٹائل میں، یعنی اس نے اپنا سٹائل بنا لیا. تو اب یہ فیشن میں ہو یا نہ ہو، لیکن اگر لوگوں میں اتنی جرت اور اتنی کریج ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہی سٹائل بنا لیں. جیسے اب یہ ہے، اب اس کے بالوں بالوں کو دیکھ لیں، ان یوزول ہیں. کان میں ایک میں پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح یہ پتوں کے اندر گھس کے اس نے تصویر لی ہوئی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے. کہ یعنی اگر آپ اپنے اسٹائل کو اپنے لحاظ سے یونیک کریں، جس طریقے سے آپ رہتے ہیں، کھاتے پیتے پہنتے ہیں، دکھتے ہیں، اس کو اپنے ہی لحاظ سے ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کو بھی آپ اسٹائل کہو گے. اب وہی بات کہ یہ اس بندے یا بندی کا اسٹائل ہے، مجھے پسند آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس نے اپنا ایک سگنیچر خاص، اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ میں نے ایسے ہی دکھنا ہے. اب چونکہ یہ آپ کے اسکول کالج جہاں بھی آپ اس بندے کو جانتے ہیں یا بندی کو جانتے ہیں، وہ چونکہ اپنی طرح کا ایک ہی ہے، تو اس لیے سمجھو کہ وہ پھر انوکھا ہو جاتا ہے، وہ پھر دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے. تو آپ پھر اس کے رہنے کے، کھانے پینے پہننے کے طریقے کو اس کا سٹائل قرار دیتے ہیں. عام طور پہ سٹائل کا یہ زیادہ اچھا مطلب ہے. اب دیکھیں نا، کسی خاص قسم کے کپڑے پہننا، کوئی خاص قسم کا رنگ پہننا، وہ پہننے والے کی مرضی ہے. تو جب وہ اپنی مرضی ایکسرسائز کر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ تو مجھے اس کی شکل نہ بھی دکھاؤ تو مجھے پتا ہے کہ یہ فلاں بندی، کیونکہ اس کا سٹائل بتاتا ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنتی. پھر اب یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی اب سٹائل ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ اب یہ بھی نوٹس کریں کہ ینگر لوگوں میں سٹائلز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک تو یہ کہ ان کو کوئی ڈر پرواہ نہیں ہوتی، دوسرا انہوں نے ایک کراؤڈ سے علیحدہ نظر آنا ہوتا ہے، تیسرا ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے سے ڈر نہیں لگتا، چوتھا ان کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، پانچویں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو اس وقت بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر جس چیز کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں پٹھا سیدھا کام وہ کرتے ہیں. ان میں سے کچھ کام برے لگتے ہیں، کچھ کام اچھے لگتے ہیں، لیکن جو بھی بات ہے، جو بھی ڈریسنگ اپ کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہوتا اسٹائلش ہے، وہ ان کا اپنا اسٹائل ہے، ان کی اپنی اختراع ہوتی ہے. دیکھیے اس طرح کے ایکسپیریمنٹس تو اب آپ کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہی چار کپڑے ہیں، اب آپ اسی کے بیچ میں کوئی اسٹائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی خاص پرس پکڑ لیا، کوئی اور چیز کر لی، کوئی یہ کر لیا. اب اس میں بھی دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں اگر الگ الگ ہیں، ان تینوں کا کمبینیشن بنایا ہے اس نے کہ جی یہ جوتے کے ساتھ یہ پتلون اور یہ، تو جو کچھ بھی کریں یہ ایک علیحدہ سٹائل بن گیا، یہ ایک کپڑے پہننے کا ایک علیحدہ طریقہ بن گیا. تو سمجھے کہ جب دو تین چار چیزیں مل کے آپ ایک اپنا نیا امپریشن کریٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اپنا ہی ایک نیا سٹائل بنا رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی کہنا چاہیے ڈیفینیشن ہے سٹائل کی. اب جیسے آپ کی باڈی جیسی بھی ہو، آپ کا ماحول جیسا بھی ہو، آپ کچھ بھی کریں، لیکن اس میں آپ اپنے مطابق جو آپ کے خیال میں خوبصورت ہے، اس خوبصورت طریقے سے جب ڈریس اپ ہوتے ہیں، اور اتنی کریج ہوتی ہے کہ بالکل دوسروں، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ دوسروں کے ساتھ میچ ہونا ہے. تو جب آپ اپنا سٹائل کریٹ کرتے ہیں تو سمجھے کہ یہ سٹائلش کی بڑی اچھی اگزامپل ہے.
अब ये देखिए ना कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की बड़ी परवाह होती है कि हम काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, कैसे हैं। लेकिन जो उनमें से करेजियस लोग होते हैं वो अपना सिग्नेचर स्टाइल को ऐसी चीज़ बना लेते हैं कि उसमें अपना आप उनको बाकियों से अलग दिखाई देने का मौका मिलता है, और जो भी वो स्टाइल बनाते हैं वो होता खूबसूरत है। मतलब कई दफ़ा ऑब्वियसली पॉलिश करना पड़ता है आपको आहिस्ता-आहिस्ता, आपको टाइम लगता है अपना स्टाइल पक्का करने में, लेकिन जब आप पक्का कर लेते हैं तो वो दूसरों से अलग भी होता है, वो आपका भी होता है और वो खूबसूरत भी होता है। ये देख लें। अभी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन आप अपना स्टाइल जो है ना वो तलाश कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं करेज से। फिर अच्छा, फिर दूसरा जो वर्ड है वो ग्लैमरस है। ग्लैमर आमतौर पे कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि खूबसूरती में थोड़ी-सी बेहतर हो, जिसके ऊपर थोड़ा-सा पैसा लगा हो और जो इस चीज़ की परवाह ना करे कि दूसरे मेरे बारे में कैसे सोच रहे हैं। थोड़ा-सा पहुँच से हट के हो, तो आप आमतौर पे उसको ग्लैमरस कहते हैं। अब ये ग्लैमर जो है आपको पता है कि अच्छा, ग्लैमर के साथ एक और भी थोड़ी-सी चीज़ चिपकी हुई होती है कि ग्लैमर में आमतौर पे पैसा इन्वॉल्व्ड होता है, क्योंकि हर चीज़ सस्ती नहीं होती। अ, स्टाइलिश में चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। आप कुछ भी पहने अपना स्टाइल बना लें, लेकिन आमतौर पे चूँकि ग्लैमर में एक और भी चीज़ चिपकी हुई होती है कि वो थोड़ी पहुँच से बाहर हो, थोड़ी-सी ड्रीमी हो, थोड़ी-सी दूसरी दुनिया की हो, तो उसमें एक ऐसा चार्म पैदा होता है कि आप कि जिसकी वजह से ऐसी ताकत आप पैदा करते हैं कि दूसरे आपको फ़ॉलो करने की कोशिश करें। तो उसमें समझें कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो और रेयर होने की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शामिल होती है। और इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल जो है वो आप पाकिस्तानी ब्राइड्स में देखते हैं। अब जब पाकिस्तानी लड़की की शादी होती है तो सिर्फ़ उसको ये नहीं होता कि मैं खूबसूरत लगूँ। मतलब ठीक है, खूबसूरत तो लगना चाहिए, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। उसको सिर्फ ये नहीं होता कि मैं खूबसूरत लगूँ, उसको ये भी होता है कि मैं महँगी से महँगी भी लगूँ, मैं यूनिक से यूनिक भी लगूँ, मैं जो पहनूँ वो किसी और ने ना पहना हो। तो ये आखिर क्या बात है? ये वही फीलिंग है कि जब आपकी शादी होती है, वो आपका कहते हैं बिग डे होता है, तो उस वक़्त आपकी कोशिश ये होती है कि आप सबसे इतना अलग लगें कि सब लोग बाद में आपकी बातें करें और कहें कि कहीं भई वो तो खूबसूरती और वो तो स्टाइल जो था वो बहुत ही ऊँचा था। जिस चीज़ को हम ऊँचा कहते हैं आमतौर पे उसका मतलब ग्लैमर होता है। कि यानी आम लोगों की पहुँच में जो चीज़ आएगी मैं उससे ऊँची चीज़ पहनूँ। कि इसी और आप देखिए कि यही फीलिंग होती है जिसकी वज़ह से एंड में ब्राइड्स जो है ना वो एक गठरी लगने लगती हैं कि अब अगर ये माथापट्टी इतनी पतली भी होती तो भी खूबसूरत होती, नहीं, उसने वो और भी चीज़ें ऐड कर दी, उसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी, उसमें और भी। अब एक बात है कि ज़ेवर कितना पहनना चाहिए। अब उसने ज़ेवर भी बहुत भारी, गुलबंद भी बहुत भारी, उसके ऊपर और चीज़ें लटका ली, उसके ऊपर और मोटे-मोटे लटका लिए। इतने मोटे-मोटे इसके अंदर ज़ेवर हैं कि सोचता है बंदा कि क्या ये खूबसूरत भी लग रहे हैं या नहीं? मेरे ख़्याल में बिल्कुल नहीं लग रहे। लेकिन ये वो कोशिश जो है ना, जो ग्लैमर वाली, वो आपको ज़रूर इसका इम्प्रेशन दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जब आप बड़ी-बड़ी कर दें, मोटी-मोटी कर दें, तो उसका मतलब है मेरे पास जो चीज़ है वो सबसे बड़ी है। क्यों? आप कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों से ज़्यादा अमीर, ज़्यादा ऊँचे, ज़्यादा मुख्तलिफ दिखें। अब ये भी जैसे है, अब ये बड़ी देखें कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना डेकोरेटिव एलिमेंट होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा है। उसकी भी वजह यही है। अब देखिए, एक एक लेयर वाला झुमका, फिर 2 है, फिर उसके नीचे और है। एक लिमिट होती है जहाँ आप कहते हो कि नहीं, यहाँ तक चीज़ खूबसूरत है, उसके बाद वो बहुत भारी हो गई। अब भारी आप क्यों करते हैं? आपको पता है कि पाकिस्तानी वेडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में लिबास, ज़ेवरों में चीज़ का भारी होना बड़ा अहम समझा जाता है। वो क्यों? इसलिए कि आप अपनी तरफ से उसमें ग्लैमर लाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से इतनी उसको ड्रीमी और सुपर एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा, बहुत भरपूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा चीज़ों की पोज़ेशन वाला, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को रखने वाला अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। तो ये समझिए कि ग्लैमर की तरफ आपका एक स्टेप होता है। इसीलिए इसीलिए जो वेडिंग अफेयर्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो, अब देखिए कई कई शादियाँ ऐसी होती हैं कि आप कहते हो कि भाई ये क्या मसला है कि चीज़ को इतना ज़्यादा कर दिया है कि
وہ لگ رہا ہے کہ کوئی فلم بن رہی ہے. اب وہ کیوں فلم بناتے ہیں؟ دولہے بھی ایسے ڈریس پہنتے ہیں، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، راجا مہاراجا بنے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ دن میں تو تم 50,000 کی نوکری کرتے ہو، تو شادی میں تم کیا مہاراجا بن رہے ہو؟ تو سمجھے کہ ہر کلچر کا ایک سسٹم ہوتا ہے اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں گلیمر لانے کا. تو پاکستانی سسٹم یہی ہے کہ فیری ٹیلز کا سہارا لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ خاندان کے لحاظ سے بھی اونچا دکھانے کی، یعنی وہ چیز اچیو کرنے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایکچولی ہے نہیں. اب آپ چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن آپ جو ڈریس اپ ہوں گے وہ بادشاہوں کی طرح، کہنا چاہیے مغلئی اسٹائل میں اور رائل اسٹائل میں ڈریس اپ ہونا چاہیں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا رائل اور مغلئی اور ایکسپینسو چیزیں ہی خوبصورت ہوتی ہیں، کیا عام چیزیں خوبصورت نہیں ہوتی؟ تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہماری شادیوں میں اس طرف جانے کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ وہ گلیمر کاپی کرنا چاہتے ہیں جو کہ نواب فیملیز میں اور اس طرح کی چیزوں میں موجود ہے. اب مجھے میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس کے خوبصورت ہونے میں کوئی اعتراض نہیں، اور ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ جتنا خوبصورت لگنا چاہتا ہے وہ لگے، جیسے رنگ جیسے کمبینیشن پہننا چاہتا ہے وہ پہنے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جتنا سٹائل کرنا چاہتا ہے وہ کرے. لیکن ایک بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم گلیمر کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ اصلی ڈیزائنر کے کپڑوں کی کاپی بنوائیں گے. اب آپ کاپی کیوں بنوا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، آپ کاپی کیوں بنوا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ گلیمر اصلی والا آئے لیکن پیسے نہ خرچ کرنے پڑے. پھر اکثر آپ دیکھیں کہ زیور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے صرف پرت ہوتی ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے مغل پہنتے تھے موتیوں کی لڑیاں اور سونے کی لڑیاں، ہم بھی ویسے پہنتے ہیں. لیکن کیونکہ اب آپ کے پاس پیسے نہیں، اس لیے آپ اوپر ورق کی طرح سونا چڑھایا ہوتا ہے، اندر لاکھی بھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو ہماری پاکستانی معاشرے کے کانٹیکس میں ہے چیزیں، یہ کیوں ہیں؟ ایون پلکوں کو آپ دیکھ لیں کہ جتنی لمبی ہونی چاہیے اس سے بھی 1 گز لمبی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ وہ ڈریمی سچویشن، وہ ڈریمی ایگزسٹنس لانا چاہتے ہیں. آپ کچھ لمحے کے لیے اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہی رچز، وہی ٹریڈیشن، وہی امارت رکھتے ہیں، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہی، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ لائف سٹائل بھی آپ کا ہے. یعنی آپ اس گلیمر کے چھوٹے سے حصے کو اپنی لائف میں شامل کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک سٹائل کی بات ہے، وہاں ایک اور چیز بھی ہے. سٹائل کو ایک اور طریقے سے بھی ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، آرکیٹیکچر کی میں صرف مثال دے رہی ہوں کیونکہ اس میں یہ کہنا آسان ہے. کچھ خاص ادوار کا یا کچھ خاص آرکیٹیکٹس کا اپنا سٹائل بن چکا ہوتا ہے. جیسے باروک ایک سٹائل ہے. آپ اگر یورپ گئے ہو تو آپ کو پرانے والے یورپ میں اس طرح کی بلڈنگز نظر آتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ کتنے پلرز ہیں، پلرز کے آگے کالمز کی کیا شکلیں ہیں، اس کی بلڈنگ کی کیا شکل ہے. ان ساری چیزوں کو ڈیزائن ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک سٹائلسٹک، مطلب کہنا چاہیے طریقے کے اندر ہوتی ہے، بندھی ہوئی ہوتی ہے. کہ اس بلڈنگ کو آپ دور سے دیکھو تو آپ کہو گے اوہ یہ باروک ہے، یا یہ کلاسیکل ہے، یا یہ فلاں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بلڈنگس میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ان میں کسی خاص سٹائل جو کہ پریڈومیننٹلی باروک ہے، اس کی بڑی سخت چھاپ ہے. اس بلڈنگ کو دور سے دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا سٹائل ہے. تو سمجھیں کہ پھر آرکیٹیکچر کے لحاظ سے بھی بہت سے فرق سٹائلز ہیں، یعنی فرق ایستھیٹک کے سسٹمز ہیں. تو سٹائل کو اس طریقے سے بھی ڈسکرائب کیا جاتا ہے. پھر کچھ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ میں نے اب روک دکھایا آپ کو، تو یہ دیکھیں مغل آرکیٹیکچر کیسا. مغل آرکیٹیکچر کا بھی ایک سٹائل ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے میں گنبد اور پلر اور جیومیٹرک ڈویژن ہوتی ہے. تو جب اسی طریقے میں وہ جیومیٹرک ڈویژن ہوگی ہر نئی بلڈنگ میں، تو وہ نئی بلڈنگ جو ہے نا وہ اسی سٹائل کے مطابق لگے گی. اب یہ 3-4 ڈفرنٹ بلڈنگز ہیں، 5 ڈفرنٹ بلڈنگز ہیں، لیکن دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں ایک رشتے داری ہے. سمجھو کہ یہ رشتے داری وہی ہے کہ جو کشمیری خاندان کے 10 لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ اپنے ناک سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لون کشمیری ہے، ان کا پتلا لمبا سا ناک ہے، یعنی وہ سٹائل ہے ان کا.
تو یہ بھی سمجھے کہ یہ بھی ایسے بہن بھائی ایسے رشتے دار ہیں کہ جو ایک ہی کھانچے سے نکلے ہوئے کہ ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ضرور ہے لیکن بیسک اس کو باندھنے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک ہی ہے. پھر کئی دفعہ سمجھے کہ جو آرکیٹیکٹس ہیں یا آرٹسٹ ہیں وہ اپنا ہی ایک سٹائل بنا لیتے ہیں. مثلاً زہا حدید ایک بہت فیمس آرکیٹیکٹ تھی, عراقی تھی. انہوں نے یہ بڑی ہی فلوئڈ قسم کی بلڈنگز, ایسے لگتا ہے جیسے بہتی ہوئی بلڈنگز ہیں, ان کا ایک سٹائل بنایا. اب آپ کو پتا ہو یا نہ ہو, زہا حدید کا نام پتا ہو یا نہ پتا ہو, جب آپ یہ بلڈنگ دیکھیں گے تو آپ ساری بلڈنگز میں کوئی ایک کامنالٹی آپ کو نظر آئے گی کہ دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے بہتی ہوئی بلڈنگ ہے, بہہ رہی ہے, کوئی لیکوڈ بہہ رہا ہے. تو سمجھے کہ یہ بھی سٹائل زہا حدید کا اپنا ہے, مطلب آرکیٹیکٹس اپنے سٹائل جو ہے نا اب اس کا سٹائل بہتا ہوا ہے, لیکوڈی. یہ دیکھیں ہر چیز بہہ رہی ہے, ہر چیز بہہ رہی ہے. تو سمجھے کہ ان آرکیٹیکٹ نے اپنی بلڈنگز کا ایک خاص سٹائل بنا لیا جو کہ دنیا میں اور کسی کا نہیں, صرف ان کا ہے. تو یہ سمجھے ان کا جس کو کہتے ہیں سگنیچر سٹائل ہے کہ یہ بلڈنگ دیکھیں گے نا وہ ایک دم پتہ چل جائے گا زہا حدید کی بلڈنگ ہے. اسی طرح دوسرے میرے ایک فیورٹ آرکیٹیکٹ ہیں فرینک گیری, ان کو دیکھ لیں. ان کی بلڈنگ کا بھی ایک خاص سٹائل ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کو جوڑ کے انہوں نے بنایا ہوتا ہے. میٹل کی ٹاپس ہوتی ہے, میٹل کی سکن ہوتی ہے, اور ایک سمجھیں کہ کیوبسٹ ٹائپ سٹائل ہے کہ بلڈنگ کو کولیپس کر کے جوڑ کے ایسے دکھایا گیا کہ بلڈنگ کی ہر سائڈ ایک ہی سائڈ سے نظر آ رہی ہے. مطلب ایک کافی کمپلیکس آئیڈیا, لیکن سمجھیں کہ فرینک گیری کی یہ ہیں, فرینک گیری صاحب, کہ ان کی ساری بلڈنگز بہت ہی سٹائل میں ایک جیسی ہیں. اب دیکھیے کہ سٹائل کا اور گلیمر کا کیا تعلق ہے. عام طور پہ سٹائل جو ہے وہ نیا ہوتا ہے, کہ یعنی کوئی نئی اختراع ڈیزائن میں جب کی جاتی ہے تو وہ سٹائل کہلاتی ہے. پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, جب لوگ اس کو فیشن فالو کرتے ہیں تو وہ فیشن بن جاتا ہے. لیکن کئی دفعہ لوگ فالو نہیں بھی کرتے تو بھی وہ سٹائل ضرور رہتا ہے. تو سٹائل کی ایک خاص بات, سٹائلسٹک ہونے کی خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ کئی سٹائلسٹک چیزیں جب وہ اتنی کامیاب بن جائیں اور بہت سے لوگوں کو پسند آ جائیں تو وہ کافی حد تک گلیمرس بھی بن جاتی ہے, کیونکہ وہ اس بندے کا یونیک سٹائل ہوتا ہے. اب فرینک گیری سے کام کرانا آسان تو نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے پیسے وہ لیتا ہے کوئی بلڈنگ بنانے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پیسہ سٹائل کے ساتھ جب جڑ گیا تو پھر اس میں ایک گلیمر بھی آ گیا, ایک ڈریمینس بھی آ گیا. دیکھیے پاکستان میں آپ کو ایسی بلڈنگ نہیں نظر آئے گی. میں نے اس کی یہ والی بلڈنگ دیکھی ہوئی ہے, میں نے اس کی 2-3 بلڈنگز دیکھی ہوئی ہیں, اور وہ عجیب ہی چیز ہوتی ہے, بہت ہی عجیب فینومینا ہوتا ہے. تو اب یہ بھی دیکھیں نا کہ میں نے اگر فرینک گیری کی بلڈنگ دیکھنی ہے تو مجھے پیسے خرچ کر کے امریکہ یا یورپ یا کہیں اور جانا پڑے گا یہ فرینک گیری کی بلڈنگز دیکھنے کے لیے. یعنی کہ پیسہ اس میں بھی انوالو ہو گیا کہ صرف وہی لوگ دیکھ سکیں گے اصل میں وہ بلڈنگ جن کے پاس پیسہ ہوگا. اب میں نے 2-3 دفعہ اگر پیسے خرچ کیے تو پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے ہی میں نے ریئل ٹائم میں جا کے دیکھی, تو سمجھے کہ پھر سٹائلسٹک جو ہے وہ گلیمرس میں بھی بدل جاتا ہے. جیسے اب یہ بیشک سٹائل ہے, بروک بلڈنگز کا ایک سٹائل ہے, لیکن یہ گلیمرس بھی ہے کیونکہ یہ عمارت اور ہائی لیول کی بیوٹی اور ہائی لیول کا کرافٹ جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں. تو سمجھے کہ یہ سٹائلسٹک بھی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو, گلیمرس بھی ہے. اسی طرح یہ بھی سٹائلسٹکس بھی ہیں, گلیمرس بھی. گلیمرس اس طرح بھی ہے کہ تاج محل بنانے میں جو کچھ پیسے لگے تھے وہ بھائی میں اپنے گھر بنانے میں تو نہیں لگا سکتی نا. اس لیے لوگوں نے اس گلیمر کو تھوڑا سا چوری کر کے, مطلب چوری تو میں ویسے ہی ورڈ یوز کریں کہ اس کو تھوڑی سی جھلک اپنے گھر میں ایسے رکھی ہوتی ہے کہ انہوں نے تاج محل کا ماڈل رکھا ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ڈریم, وہ خوبصورتی, وہ پرفیکشن رکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے اتنے ہیں تو چلو میں ماڈل ہی رکھ لوں. تو لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے گھر لاہور میں پاکستان میں بنتے ہیں جو کہ مغل ڈیزائن کے اوپر بنتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ تاج محل کے لیول پہ نہیں پہنچتے کیونکہ جتنا پیسہ تاج محل میں لگا ہوا ہے اور جس لیول کے کاریگر لگے ہوئے تھے اس میں, اور پھر وہی بات کہ ان کاریگروں کی کو بعد میں انہوں نے معزول بھی کر دیا کہ وہ یہی کام کسی اور جگہ پہ نہ کر سکیں. تو پھر ایک سمجھیں کہ ایسا سٹائل اور گلیمر بنتا ہے جو کہ اس کے کچھ حصے تو ہم کاپی کر سکتے ہیں, باقی ہم نہیں کاپی کر سکتے. ان بلڈنگس کو بھی میں گلیمرس کہوں گی بیکاز یہ ایک ڈریم کی بات کریں, ایک پیسے کی زیادہ ویری ایکسپینسو آرکیٹیکٹ, بہت بڑا زیادہ فرم, بہت بڑی فرم ہے. تو اس میں بھی چونکہ پیسہ اور ڈریمینس اور دور ہونا انوالوڈ ہے تو یہ بھی گلیمرس ہے.
اور فرینک گیری کی چیزیں تو ڈیفینیٹلی گلیمرس ہیں. یہ اس قدر خوبصورت بلڈنگز ہیں. اس میں سے ایک اگر مجھے نظر آ جائے جیسے یہ اس قدر سمجھیں کہ خوبصورت اور میسمرائزنگ بلڈنگ ہے کہ حد ہی ہو گئی کہ اتنی شمر کرتی ہے, اتنی چمکدار ہے یہ. اتنی چمکدار بلڈنگ ہے یہ کہ اس کو آپ سچ مچ میں گلیمر کہیں گے. اب آپ اس کو کیوں کہیں گے گلیمر؟ چلیں اس کا کلوز اپ کوئی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو آپ گلیمر کیوں کہیں گے؟ کیونکہ عام طور پہ گلیمرس ایکٹریسز اور گلیمرس ڈریسز میں کے اوپر ستارے لگے ہوتے ہیں, سیکوینس لگے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں. ہاں, یہ جو ستارے ہوتے ہیں عام طور پہ جن ڈریسز پہ لگے ہوتے ہیں وہ گلیمرس ایکٹریسز وغیرہ پہنتی ہیں. گلیمرس, یہ دیکھیں گلیمرس, یہ دیکھیں یہ گلیمرس, یہ گلیمرس. کہ یہ بہت کلاسی, بہت مہنگے, بہت چمک والے پارٹی ڈریسز ہوتے ہیں, جس کے اوپر ایک شمر ہوتی ہے, ایک چمک ہوتی ہے. تو سمجھیں جو فرینک گیری کی بلڈنگز ہے نا, اس میں بھی اس طرح کی ایک شمر, ایک چمک ہے جس کی وجہ سے یہ بلڈنگز جو ہیں وہ بڑی شدید گلیمرس لگتی ہے, چمکتی ہوئی, لشکتی ہوئی, رنگین, خوبصورت. اور سٹائل بھی ایسا ہے کہ جو دنیا میں اور کسی بلڈنگ کا نہیں ہے, یونیک ہے. تو جب کوئی چیز اتنی یونیک ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی, تو آپ اس کو گلیمرس تو کہیں گے, لیکن پھر بھی سٹائلش بھی ہے. تھینک یو.